الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس للعبد من صلاته إلا عقل منها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام امام العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ وآعظم شانہ وتمام رحمہ کا بے حساب انگنت تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبصر و تصدق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی زندگیاں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے مسلمان وقت نکالتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزوں کی نشاندہی فرمائی، جن میں سے ایک اہم چیز نماز کی خشوع و خضوع ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ نماز کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس طرح کی نماز کا کوئی واجب بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سکون سے، سورت ساتھ ملا کے پڑھنی ہے سکون سے، رکوع کرنا ہے سکون سے، سجدہ کرنا ہے سکون سے، تشہد کرنا ہے سکون سے۔ اگر جلدی جلدی میں جس کو حضور نے فرمایا کہ کبے کی طرح ٹھونگے مار کر نماز نہ پڑھو، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اس کا بڑا فضل اور اس کی رحمی اور کریمی ہے کہ باقی واجبات اگر نماز کی ہم سے کوئی رہ جائیں تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو کریں گے تو وہ کبھی پوری ہوگی جی۔ لیکن خشوع و خضوع ایسی چیز ہے، ایک بندہ جلدی جلدی نماز کو پڑھ جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن نماز کا جو مقصد ہے قرب الہی
اور عز و انکساری کا حاصل ہونا یہ اس میں نہیں پایا گیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اتنا وقت نکالا اور وقت نکال کر مسجد میں آئے اور مسجد میں اتنی دیر نماز پڑھی، بیٹھے اٹھے، رکوع سجود کیے، لیکن آپ نماز پھر چل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے، گزارا کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے ہم صحابہ کو واعظ کیا تو سرکار نے ساتھ یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ 60 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازیں نہیں قابل ہیں۔ ذرا غور کریں، 60 سالہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، جوانی بیت جاتی ہے ہوتی، تو گویا ایک بندہ اگر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک وہ صف اول کا نمازی ہے، نماز وہ پڑھتا ہے، وقت نکالتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ قابل غور بات ہے، 60 سالہ وہ نمازی ہے، 60 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے جب استفسار کیا، عرض کیا، سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اگر رکوع ایک بندہ کرتا ہے نا صحیح طریقے سے تو سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور سجدہ اگر صحیح طریقے سے کرتا ہے تو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ یعنی نماز کی جو تعدیل ارکان ہیں جن میں نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سکون سے رکوع کرے، سکون سے سجدہ کرے، یہ جب نہیں وہ بجا رہا تھا تو فرمایا کہ اس کی نماز کیسی قابل ہو، فرض تو ادا ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا تم نے فرض زور کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، نماز تو ادا ہو گئی، لیکن جو نماز کا بنیادی مقصد ہے کہ بندہ عز و انکساری کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا فرمائے، وہ فرمایا اگر نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر دیکھیں، بزرگ دیکھیں، ان کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم التقوی، فرمایا اللہ تمہاری ظاہری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص دیکھتا ہے۔ تم دل سے کتنے مخلص ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو تو پھر اللہ ہی کی طرف توجہ رکھو، پھر ہر کام کو بیع الوداع کر کے کشتیاں جلا کر آؤ۔ ہمارے اکابر کیا کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے جو ہے وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ لیں، ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی نماز جب پڑھتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے لکڑی کا ستون، لکڑی کا ایک ستون ہے نا، یہاں وہ ہے تو کدھر جمع ہے، اب یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھتے تھے اس طرح لکڑی کا ستون ہوتا ہے، مطلب دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل اپنی توجہ اپنے خالق اور مالک کی طرف کر کے، جس کو بخاری نے یوں بیان کیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تم عبادت جب کرو، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ کی آداب ہیں۔ فرمایا لا غالب المصلی من ینادی من التفت، فرمایا اگر بندے کو یہ صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ میری بات کس سے ہو رہی ہے، اس خالق مالک سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں، فرمایا نماز میں پھر ادھر ادھر بھی دیکھنا چھوڑو، پھر وہی جو جارحال کا طریقہ ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ۔ آج ہم برکات کیوں نہیں مل رہی؟ وقت تو ہم نکال رہے ہیں، جمعہ پڑھنے تو آ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے تو آتے ہیں، برکات کیوں نہیں ملتی؟ برکات اسی وجہ سے نہیں ملتی، قرآن نے جس چیز کو کہا ہے فلاح، ہم نے وہ حاصل نہیں کی۔ قرآن نے کہا ہے وہ مومن فلاح پا گئے جو نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرتے ہیں۔ جی اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں عبادت کیسے کرنی ہے؟ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام پر تم نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ تو اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھو کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو
تمہاری زبان سے ہر بات نکلی ہوئی سنتا بھی ہے، اور تمہاری ہر نقل و حرکت کو اور تمہارے ہر خشوع و خضوع کو بھی وہ جانتا ہے۔ جی بلکہ بخاری کی روایت میں حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ مجھ پر تمہارے رکوع و خشوع کوئی مخفی نہیں ہے، ان کا بھی مجھے علم ہے۔ حالانکہ خشوع و خضوع ایک بات کی چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف رکھے اور دل کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ پھر اس کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہی ہو، پھر نہ دکان کی طرف ہو نہ کسی کسٹمر کی طرف ہو، اس کی توجہ مالک کی طرف ہو۔ ہمارے مسلمان تو جمعے کی اذان ہوتی ہے پھر بھی ان کی دکانیں کھلی رہتی، اس کے بعد تو کمائی اور سب جو کچھ ہوا حرام ہوا۔ قرآن نے جب کہہ دیا جانو کہ اسلام کے لیے جمعہ فصل اللہ ذکر اللہ، اب جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو پھر دوڑ کیا ہو، پھر یہ بھی نہیں گئی ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے دوسری ابھی باقی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں پہلی اذان ہو تو اسی وقت ہی دوڑ کے مسجد میں پہنچو۔ جی وذر البیع، سارے کاروبار چھوڑ دو۔ جی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو، اس حقیقت کی اگر تمہیں انکشاف ہے تو یہ تمہارے حق میں اللہ فرماتا بہتر ہے، یہ کرو۔ جی اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام تو عظیم ہستی ہیں، صحابہ بھی عظیم ہستی ہیں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھ لیں، آپ کی یہ کیفیت، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران چھت سے سانپ گرتا ہے، امام اعظم کے کپڑوں میں گھس جاتا ہے، ایک ڈنگ مارتا ہے، دو مارتا ہے، تین مارتا ہے، 16 ڈنگ مورخین لکھتے ہیں کہ 16 مرتبہ اس نے ڈسا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے سجدہ گاہ سے ذرا بر توجہ گناہ کیا کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے اس کی ہم عبادت کریں۔ جی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یہ کیفیت تھی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، بھیڑ آ کے آپ کو کاٹتی ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، 17 مرتبہ بھیڑ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کاٹا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں، رب کی بارگاہ میں دل جمی کے ساتھ کھڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ، ان کی عبادت کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے خشوع و خضوع کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوتے، آپ کے پڑوسی یہودی ہے، یہودن عورت ایک دن اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سامنے گھر میں ایک درخت تھا، آج وہ درخت کاٹا گیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک درخت نہیں تھا، وہ ایک استقامت کا پہاڑ تھا جسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادات کے اتنے شیڈول اور معمولات اتنے پکے تھے، اگلی پڑوسن یہودن کے سامنے لگی کہ شاید کے سامنے کوئی درخت کھڑا ہوا ہے، اس طرح پابندی اور استقامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جی اس لیے آج ہمیں یہ بات بڑی آڑے آتی ہے، ہم کسی سے نماز نہ سیکھیں، کسی سے نماز کا ترجمہ نہ پڑھیں، کسی سے دعائے قنوت کا ترجمہ نہ پڑھیں، کسی سے نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ جی لیکن آقا علیہ السلام نے درس یہ دیا، بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کسی کا رب شرط میں محفوظ ہے، عبداللہ آپ کو کیا قرآن سنائے گا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں عبداللہ، مجھے یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں، دوسرے سے قرآن سننے کا بھی مجھے شوق ہوتا ہے۔ جی آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، جی اور کہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ ذہن میں رکھ لیں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں اگر صحت، تندرستی، سب کچھ آپ کی نقل و حرکت اگر ہوئی وہ اس مالک نے دی ہے۔ جب وہ مالک اتنی توفیق دے رہا ہے، کرم کر رہا ہے، تو پھر آیا اس کی عبادت کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔
ہم اس آقا رحمت کے امتی ہیں جو فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے نماز کے وقت ایک بندے کو اذان کی ڈپٹی لگاؤں، ایک کو جماعت کا کہوں اور میں چلا جاؤں، گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ ایسے گھروں کا فرمایا کہ کیا فائدہ جن گھروں سے نماز اور عبادت کے لیے لوگ نکل کر اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ سرکار رحمت للعالمین نے پتھر برسائے گئے، وادی طیف میں لہو لہان ہو گئے، خون اقدس آپ کی نالین شریفین میں جمع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود زبان سے کوئی جملہ سخت نہیں نکالا، ایک ہی جملہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ میرا مقام نہیں جانتے، ان کو بدوؤں کو کیا پتا ہے کہ سارے نبیوں کے سردار کا کیا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں جانتے، لیکن میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا ان کی بخشش کر دے، ان کو بخش دے۔ جی اللہ دو احادیث میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ آپ کو باحوالہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کسی کی بات ہے، کسی امام کی بات ہے، کسی بزرگ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی یہ حدیث کی کتاب ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، من لم تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ کے پھر کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، یا نماز پڑھ کے خود اپنے آپ کو یا دوسرے کو برائی سے نہیں بچاتا، فرمایا کہ لیس من اللہ الا بعدا، فرمایا ایسا بندہ اس کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ اللہ کے قریب نہیں جا رہا۔ آقا رحمت فرماتے ہیں لیس من اللہ الا بعدا، فرمایا وہ اللہ سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے قرب الہی میں اضافہ ہوتا، وہ رب کے قریب ہوتا، لیکن رب کے محبوب سارے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے پھر بھی حیائی سے باز نہ آیا، کسی کو نیکی کا حکم نہ دیا۔ آج ہمارے ایسے مسلمان موجود ہیں، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے، موبائل پہ بے حیائی بول لیں گے اور یہاں نیچے اپنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اثر نہ ہوا نا۔ حالانکہ دور صحابہ میں کیا تھا، ایک شخص کی سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی گئی، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور ایک کی لگائی گئی کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بات وہ برا نہیں کرتا ہے۔ حضور نے اس فرمایا جو نہیں پڑھتا اس کو سیدھی راہ دکھاؤ کہ آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ حضور فرماتے ہیں جو صبح و شام آتا ہے اللہ کے گھر میں ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آج ہم نے سسٹم بنا لیا ہے، ایک اپنا سسٹم، آج جو سربراہان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ مزدور اگر مسجد میں چلا گیا تو ہمارا کام متاثر ہوگا، ہمارے کسٹمر متاثر ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے حضور کے صحابہ وہ کامل مرد ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں اللہ کے ذکر سے کاروبار نہیں روک سکتا، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو وقت دیتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن جسم کے ہر حصے کا نظام بدل جائے، جی اس دن سے خوف کرتے ہیں۔ جی تو پہلے ایک روایت آپ نے سنی، حضور نے فرمایا کہ 60 سال سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا۔ جی فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے المومن للمومن کالمراۃ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی مانند ہے، شیشے میں بندہ اپنے بالوں کی اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک مومن نماز پڑھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ اپنی نماز ساری دوسرے کو سنائے، پھر اس نماز کا مطلب اور مفہوم سمجھے، مطلب اور مفہوم کے بغیر نماز کیسی ہے۔ حدیث پاک احیاء العلوم کی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نقل کی کہ حضور نے فرمایا لیس للعبد من صلاتہ الا اقل منها، مطلب اس حدیث کا یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس شخص کی، اس بندے کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے
جس نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نماز کا مطلب مفہوم کوئی نہیں سمجھا، اسے پتہ نہیں ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے نہیں پتہ کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آر کے مارے زندگی گزر گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب مفہوم سمجھنے کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی آپ نمازیں پڑھتے رہے، قیامت والے رب کہے کہ تم نے نمازیں سمجھ کے پڑھی نہیں۔ اگر نماز کا مطلب سمجھ کے پڑھتے تو اجر و ثواب تمہیں ملتا، اور نماز تمہاری آنکھیں کھولتی اور نماز بے حیائی سے تمہیں روکتی اور نیکی کی راہ پر گامزن کرتی۔ جی اللہ اکبر۔ دیکھیں اسلام نے نماز کے جو اوقات مقرر کی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز وقت مقرر پر لازم ہے۔ 12:10 سے لے کر 3:45 تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ کم از کم 3 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، حالانکہ آپ نے ظہر کی جو نماز پڑھنی ہے اس میں 3 گھنٹے تو نہیں لگنے، آپ نے تو 20 منٹ میں پڑھ دینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے یہ کیوں رکھا ہے نظام؟ اس وجہ سے رکھا ہے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور خشوع و خضوع کیسے آئے گا بندے کو؟ کیا وہ کسی عورت سے نماز پڑھ کے ساری زندگی وہی نماز پڑھتا رہا؟ جی اس نے اسلام نماز کی نہ اپنی کی ہے نہ کسی کی کرائی ہے، ہو جائے گی؟ یہ آپ کا میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے لیس للعبد من الصلاۃ الا عقل منها، فرمایا نمازیوں میں سے نماز اس کی ہوگی کامل، یعنی وہ فرض سے تو بری ہو جائے گا، لیکن نماز کا جو مقصد ہے قرب الہی خشوع و خضوع وہ تو اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا بندے کو نماز میں سے حصہ کوئی نہیں ملے گا جو بندہ نماز کا مطلب سمجھے بغیر نماز پڑھ دے گا۔ جی آپ غور کریں، اپنا احتساب کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے کسی سے نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد ہم نے اصلاح کوئی نہیں کی، یا بچپن میں ہم نے ویسے کلمات یاد کر لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا مطلب مفہوم میں آتا ہی کوئی نہیں۔ سرکار فرماتا ہے لیس للعبد من صلاتہ الا عقل منها، فرمایا نماز اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو نماز کا مطلب سمجھ کر نماز کو پڑھے۔ جی ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رٹے رٹائے الفاظ ہم جلدی پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں نماز اس کی ہے ہی، اس کو نماز کی برکات کا حصہ نہیں ملے گا جو اس طریقے سے نماز پڑھے۔ جی اس لیے ہمیں غور و فکر کر لینا چاہیے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش نصیب بندہ وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اپنی اصلاح کرتا ہے۔ جی شاید میں نے آپ کو پہلے بھی یہ روایت سنائی ہو، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اقدس ہے، ملک شام سے ایک بوڑھا بزرگ چل کے آتا ہے اور اس کی داڑھی لت پت ہوتی ہے گرد و غبار سے، آ کے پتہ کرتا ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کہاں ہیں؟ صحابہ بتاتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، ملک شام سے چل کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جی یوں ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی جیسے چل رہی ہے روٹین اپنی بنائی ہوئی ہے، دن رات اپنے کاموں کی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو اصل مغز ہے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بوڑھا بندہ آتا ہے، سفید ریش بندہ آتا ہے، حضور نے فرمایا شکر اللہ کا اس نے ایسا دین دیا کہ جس میں جو ہے وہ ہمیں کھلی اجازت ہے جب ہم چاہیں اصلاح کرا۔ 80 سال کا بوڑھا امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا آپ کیسے آئے؟ عرض کی یا عمر آپ امیر المومنین ہیں، التحیات للہ والصلوات ابھی تک میری صحیح نہیں ہوئی، میں نے کہا عمر سے امیر المومنین سے جا کے اپنی نماز تو صحیح کر لوں، زندگی میں کچھ تو حاصل کروں۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً نماز سکھانا نہیں شروع کر دیا، حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں اشبار ہو گئی، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں قرآن حدیث سن کر ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوں گے، فرمایا صرف اسی کی جاری ہوں گے جس کا رزق حلال ہے۔ فرماتے ہیں جیسے پیاز کاٹتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، فرمایا رزق حلال کمانے والا بندہ، اللہ رسول کا خوف رکھنے والا بندہ جب قرآن حدیث کی بات آئے کہ پلے باندھے گا اس کے مطابق اس پر عمل کرے گا۔
اپنے کلچر کو، اپنی نیچرل کو بدلے گا. آپ نے رو رو کر دعا کی مولا اس بوڑھے کو بخش دے. اس عمر میں بھی اسے تیرے دین کی فکر ہے. یا اپنی نماز کی اصلاح کرنے کے لیے ملک شام کو چھوڑ کر یہاں مدینہ پاک میں آیا ہے. یا اللہ اس کو ظاہر بات ہے حضرت فاروق اعظم مشرق و مشرق میں سے ایک مقام رکھتے ہیں، شیطان کے سائے سے بھاگتا ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے ایسے بندے کے لیے دعا کر لی تو یقیناً اس بندے کی بخشش ہو جائے. پھر اس کے بعد نماز سکھائی. آج معذرت کے ساتھ ہمارے پیر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جبہ، ایک جو ہے وہ چمکتی ہوئی تسبیح جو نظر آ رہی ہو دور سے، بس یہ جو ہے پیری مریدی ہے. پہلی شرط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عالم نہیں ہے وہ جتنی تسبیح پکڑ کے نفل پوری رات پڑھتا ہے، فرمایا وہ پیر نہیں ہے. پیر کے لیے پہلی شرط ہے کہ ساری شریعت محمدیہ سیکھے، ظاہری شریعت پڑھے. ظاہری شریعت پڑھے گا تو اس پر جب عمل کرے گا تو اللہ کا سکون ملے گا. جب پڑھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں جی، تو وہ کیسے پیر ہوگا؟ پیر کا تو میں نے تو رہنمائی کرنے والا. آپ کو مسئلہ وراثت کا آ گیا، کوئی فوت ہوا ہے، ہم مسلمان تو پہلے معاملات میں آج کل پڑھتے کوئی یاد کا دین ہم نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے. بات کر رہے ہیں صحابہ کے دور کی. جب کوئی فوت ہوتا تھا تو حضور فرماتے یہ فوت ہو گیا، اس کی وراثت ہے، چلو یہ سارے کیا کیا کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، بھائی کو کتنا ملتا ہے، بہن کو کتنا ملتا ہے، والد کو کتنا ملتا ہے، یہ سارے حصے کو. آج ہم مسلمان ساری چیزوں سے دور ہو گئے. ہم نے ایٹومیٹک اپنا ایک دین، ہر ایک نے اپنا دین بنایا ہوا، اپنا نظام بنایا ہوا ہے. روزمرہ کے شب و روز کا وہ اپنے نظام زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں کرے گا، چینج نہیں کرے گا. نماز، قرآن مجید، دو بنیادی چیزیں وہ بھی نہیں سیکھیں گے. نہ قرآن کی قرأت صحیح کریں گے، نہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے. بس زندگی یوں ہی یوں گزر جائے گی. ہم حضور کے امتی ہیں. حضور نے تو آج پہلے پوری رات جاگتے تھے، پھر آدھی رات عبادت کے لیے جاگتے تھے. ہمارے پاس تو 5 منٹ نہیں ہوتے مطلب ہے کہ قرآن حدیث سننے کے لیے. ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی ہم نہیں نکالتے کہ چلو یار ہم جا کے شروع میں بیٹھ جائیں، قرآن حدیث ہم سن لیں. پھر ظاہر بات ہے شیطان تو نفس ہمارا تو ہمارا دشمن ہے. ان دونوں طاقتوں نے تو گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے، اور قرآن حدیث نے مالک کی فضل نے سیدھی راہ کی طرف لگانا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.